بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محبتوں کے امی محمد، محبتوں کے امی محمد، محبتوں کی اما خدیجہ، محبتوں کے امی محمد، محبتوں کی اما خدیجہ، محبتوں کے امی محمد، محبتوں کی اما خدیجہ. ہر ایک مومن کے دل کی حرمت، ہر ایک مومن کے دل کی حرمت، ہر ایک مومن کی ماں خدیجہ، ہر ایک مومن کے دل کی حرمت، ہر ایک مومن کی ماں خدیجہ. محبتوں کے امی محمد، محبتوں کی اما خدیجہ. سبھی نبی کی حرمت پہ قربان، سبھی نبی کی حرمت پہ قربان، نبی کی حرمت ہے ماں خدیجہ، نبی کی حرمت ہے ماں خدیجہ. ہر ایک مومن کے دل کی حرمت، ہر ایک مومن کی ماں خدیجہ. محبتوں کے امی محمد، محبتوں کی اما خدیجہ. مختصر حمد و صلاۃ اللہ احکم الحاکمین دے پر رحمت کتاب قرآن پاک دے دو مقام تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتے نہیں. میری اللہ کو دعا ہے اللہ میں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام دنال جڑ جان والا ہر انسان ہی عظمت اور شان والا ہویا کر دے. نبی پاک علیہ السلام دنال محبت کرن والا ہر انسان ہی عظیم ہویا کر دے. حتیٰ کہ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن پاک اندر اس بات کا بھی اعلان فرمایا: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں امتاں پہلے بھی بڑیاں گزر کے گئیاں نے، پہلے بھی انبیاء دنیا تے آندے رہنے، پہلے بھی نبوت کا سلسلہ جاری اور ساری گیا ہے.
اللہ رب العالمین نے جدو میرے اور تہاڈے پیغمبر آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا دے بھیج دیتا تے نال اعلان فرما دیتا وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اے آمنہ دے در یتیم اسی تھانو بھیجن تو بعد کسے نے دنیا دے رسول دے نبی بنا کے نہیں بھیجا اسی خاتم النبیین ہو اللہ نے اگر ساڑھے نبی نو انی عظمت عطا فرمائیے تو اللہ نے ساڑھی جی امت بھی پہلے کوئی نہیں بنائی کہ نبی دعا کرتے گزر گئے اللہ سن امت محمدیہ اندرو پیدا فرمائے ساڑھی عظمت شان بڑی ہے ساڑھا مقام کیوں ہے ساڑھی عظمت کیوں ہے ساڑھی پہچان کیوں ہے تیری خوش نصیبی یہ نہیں تو ایک اعلیٰ خاندان اندر پیدا ہوئے تیری خوش نصیبی یہ نہیں تو ایک اعلیٰ انسان ہے تیری خوش نصیبی یہ نہیں کہ تینو اللہ نے بڑا پیسہ تے مال و دولت تے زمینات تے جائیداد عطا کیتیاں نے تیری خوش نصیبی یہ ہے اربا کھربا لوگاں دے اندرو پوری دنیا اندرو اللہ نے تیرا وجود انتخاب کیتا تیری حیثیت کوئی نہیں سی تینو جانتا کوئی نہیں سی تیری پہچان کیوں بنی ہے جدو تو محمد رسول اللہ دا امتی بن گئی اے تیری عظمت دا نشان ہے اے تیری شان دا نشان ہے کہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ایک خوش قسمتی ہے ساڑھی کہ اللہ نے سانو اپنے آخری نبی دا امتی بنایا میں کی دسنا چاہتا ہاں جیڑا بھی میرے نبی دے نال جڑ جاندے اللہ انہوں کبھی بھی ضائع نہیں کر دے ان دی عظمت دے چرچے صدا ہوتے رہتے ہیں جیڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بنا میں مختصر وقت اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت حوالے میں چند ایک گزارشات کرا نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت اندر سن سیدہ خدیجہ نبی پاک علیہ السلام دی دیگر بیویاں بھی سن لیکن سب سے پہلے کہ اعزاز ملے اہل بیت کا سیدہ خدیجہ ملے سیدہ خدیجہ نے اعزاز حاصل ہے سب سے پہلی بیوی میرے نبی دی سیدہ خدیجہ الکبریٰ اللہ رب العالمین دے قرآن دے توجہ کرنا اللہ حکم الحاکمین نے قرآن پاک اندر اس بات کا اعلان فرمایا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل بیت دی عظمت حوالے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اس مقام دے وضاحت فرما دیتی ہے جڑے میرے نبی دے نال جڑ گئے میرے نبی دے اہل بیت اندر آ گئے میرے نبی دے نال جڑ گئے اور چاہے میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں چاہے میرے نبی دیاں بیٹیاں بن گئیاں چاہے میرے نبی دے نواسے بن گئے چاہے میرے نبی دیاں نواسیاں بن گئیاں میری نبی دے دماد بن گئے جیڑا بھی میرے نبی دے نال جڑتا گیا ہے اللہ نے انہوں عظمت عطا کر دیا اللہ نے انہوں شان عطا کر دیا اللہ نے انہوں مقام عطا کر دیا جیڑا میرے نبی دے نال جڑتا گیا میرے نبی دیاں بیٹیاں بھی اللہ نے میرے نبی دیاں بیویاں بھی اللہ نے میرے نبی دے بیٹے بھی اللہ نے میرے نبی دے صحابہ بھی اللہ نے میں کسے
کسے دی عظمت دے ڈاکہ نہیں مارا گا، میں کسے دی شان اندر کمی نہیں کرا گا، میں نبی دیا ساریاں بیٹیاں دی شان مننا گا، میں نبی دیا ساریاں بیویاں دی شان تسلیم کرا گا، میں نبی دے ہر صحابی دی عظمت تسلیم کرا گا، میں کسے دا حق نہیں مارا گا۔ میرے قرآن کہہ رہے، قرآن درس دے رہے، قرآن دس رہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرما دیتا، اہل بیت نو تے میں پاک کر دیتا ہے، اہل بیت نو میں برائیاں تو پاک کر دیتا ہے، اہل بیت نو غلطیاں تو پاک کر دیتا ہے، اہل بیت نو خطاواں تو پاک کر دیتا ہے۔ اے میرے نبی دے اہل اندران والیاں بیویاں بھی اللہ، میرے نبی دے اہل اندران والیاں بیٹیاں بھی اللہ، اہل بیت میرے نبی دی ساری اللہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت بڑا لمبا سلسلہ چلتا ہے نبی پاک دی اہل بیت دا، نبی پاک دیاں بیٹیاں بھی اہل بیت اندر، بیٹے بھی اہل بیت اندر، ابتدا اہل بیت دی، ابتدا اہل بیت دی بیویاں تو ہویا کرتی ہے، بیویاں میرے نبی پاک دیا، نبی پاک علیہ السلام نے صحیح البخاری اندر میں پڑھے آقا علیہ السلام نے کمو بیش 50 نکاح کیتے سن، نبی پاک علیہ السلام نے گھر اندر بیاق وقت رہن والیاں بیویاں 11 یا 12 دی تعداد اندر سی، کہیں رخصتی تو پہلے فوت ہو گئیاں، کہیں نبی پاک چھڑ دیتا، 11 یا 12 بیویاں بیاق وقت میرے نبی دے گھر اندر رہن والیاں سن۔ انہا 11 بیویاں دے اندر سب تو پہلا اگر اہل بیت دا کسے نو مقام حاصل ہوئے تے سیدہ خدیجہ نو حاصل ہوئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو حاصل مقام ہے۔ نبی پاک دی سب تو پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اما جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے بارے اندر اس دور اندر جدو تسی حالات سنتے ہو، بڑے بڑے تسی حالات سنے ہو، نبی پاک دے آن تو پہلے بڑی گمراہی سی، عورتہ بھی عزت کوئی نہیں سی، عورت کو مقام کوئی نہیں سی حاصل، عورت کو کوئی پہچان نہیں سی حاصل، ایسے حالات اندر، ایسے دور اندر، ایسے لوگ اندر، ایسے معاشرے اندر اگر خدیجہ الکبریٰ دا معیار کسی دیکھو گے تو پتہ چلے گا، ایسے حالات اندر جدو گھران دے چھتاں دے جھنڈے لہرا دیتے گئے، بیوی کسے بھی ہے، نجاب کوئی اور رہا ہے، میں تو نئی بیوی پسند آئی، کسے اور کو گفٹ کر دیتی، میری اولاد جوان آئی، میرے گھر اندر بچہ لہرا دیتا گیا، لوگ آ رہے بندہ کے بچہ پیدا ہوا، خامد کا انتخاب کیتا گیا، اتنے گندے اور خراب دور اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے اندر مشہور سی کہ طاہرہ ہے، اے پاک ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ عظیم عورت ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ تے کسے نے انگلی نہیں اٹھائی سی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی ذات تے کسے نے تبرہ نہیں کیتا سی، کوئی نہیں سی کہتا خدیجہ انج دی ہے خدیجہ، جیڑا بھی بولتا سی خدیجہ پاک ہے، خدیجہ پاک ہے، خدیجہ عظمت والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا کہ خدیجہ کیوں نہ عظمت والی ہوندے، کیوں نہ شان والی ہوندے، خدیجہ نو کار جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نصیب ہونا سی۔ بڑے بڑے مکے دے چودھریاں نے خدیجہ والپیغام نکاح بھیجیا ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح دا جڑے آفر قبول نہیں کیتے، بڑے بڑے چودھریاں نے نکاح دا پیغام بھیجیا ہے، سیدہ خدیجہ نے نکاح واسطے ہاں نہیں کیتے۔ ایک وقت اس طرح دا گزرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نو سیدہ خدیجہ اپنا مال تجارت دے کے، سامان تجارت دے کے بیچدیاں نے، نال اپنے غلام نو بیچ دیندیاں نے، جانا جائزہ لے گیا محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کیویں دا انسان ہے کیویں دا بندہ ہے میرے نبی مال تجارت لے کے شام دے ول سفر شروع کر دیتا راستے اندر مال تجارت میرے نبی دے کول دیگر تاجر بھی موجود نے مال فروخت کرنے واسطے جا رہے ہیں شام دی منڈیاں اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات ایک جگہ تے گزاری ہے بارش کا موسم ہے بارش آ گئی اناج جڑا گلا ہو گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دن شام دی منڈی اندر پہنچے نے پہنچ کر کے گلا اناج ایک طرف کر دیتا ہے خشک اناج ایک طرف کر دیتا ہے اوندا اور ریٹ کر دیتا ہے اوندا اور ریٹ کر دیتا ہے جڑے تاجر گاہکار نے نبی پاک علیہ السلام تے مال نو دیکھ دینے ویچ دینے یار سارے تاجر بڑے حیران ہو رہے ہیں اے پتہ نہیں بندہ کیویں دا تاجر ہے اے تے کیویں کمائی کرے گا کیویں منافع حاصل کرے گا اے تے پتہ ہی کوئی نہیں تجارت دا نبی پاک علیہ السلام تے کول گاہکار نے جلدی جلدی نبی پاک دا سامان بک گیا کہ دن گزر گئے تاجراں دا سامان نہیں بک رہا نبی پاک دا سامان بک گئے کیوں بک گئے میرے نبی نے اپنے کسی بھی دوسرے انسان دا دھوکہ نہیں کیتا ہے جو چیز میرے نبی نے دکھائی ہے وہی ہوتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے جو لوگوں نے دکھایا ہے وہی ہوتا ہے نبی پاک کا سامان بک گیا نبی پاک آ گئے تاجر جڑے نے حیران ہو گئے یا رسید بڑے ماہر تاجر ساڈا سامان نہیں بک گیا اس جڑے آپ جب نواں تاجر ہے اتنا سامان بک چکے ساڈا سامان نہیں بک گیا بڑے حیران ہوئے کافی دن گزر گئے نبی پاک علیہ السلام پھر جڑی ہے منڈی شام کے اندر تاجر مال لے جا رہے ہیں مال لے جا کے منڈی اندر لگا رہے ہیں تاجر گاہک جڑے نے منڈی اندر داخل ہوتے نے نکل جاتے نے کہتے ہیں سن وہ لوگ وہ انسان نظر نہیں آ رہا جنہیں کو پچھلی دفعہ سی مال خریدے اسی تے نبی پاک علیہ السلام واپس آئے نے تے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ دیا نے دسنا کیویں تینوں پائے فرمایا انہیں حضرت خدیجہ دے غلام کہتے ہیں میں اس جیسا عظیم انسان نہیں ویکھیا سارا واقعہ سنایا سارے حالات دسے نے نبی پاک علیہ السلام نے اتنی اعلیٰ سیرت ویکھ کر کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے خود نبی پاک دے ول پیغام نکاح بھیج دیتا سیدہ خدیجہ نے خود نبی پاک ول پیغام نکاح بھیجا تے نبی پاک علیہ السلام اپنے چاچے نال مشورہ کیا چاچا خدیجہ اس خدیجہ عورت نے نکاح بھیجا ہے اس عجیب عورت نے جڑی اتنی مالدار سی اندے خیمے دیا جڑیاں ٹوٹیاں سن وہ جتنے نال بچیاں سن وہ سونے دے بجا اتنی مالدار عورت خدیجہ انہیں پیغام نکاح بھیجا ہے کتے ول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے چاچیاں کو اسرا کی تھی چاچیاں نے کیا ان دے والتے بڑے بڑے چودریاں نے پیغام نکاح بھیجا ہے لیکن انہیں کسی نل نکاح کا ارادہ نہیں رکھیا اگر وہ نکاح ول تھوڑو دعوت دے رہی ہے پیغام نکاح بھیج رہی ہے اسی نکاح کر لو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت خدیجہ نل نکاح کر لو نبی پاک دی عمر 25 سال اور سیدہ خدیجہ دی عمر 40 سال نبی پاک علیہ السلام کا نکاح سیدہ خدیجہ نل ہو گیا اور سیدہ خدیجہ میرے نبی دی اہل بیت اندر شامل ہو اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرمانے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں اپنی بات کو آگے چلاوا نبی پاک علیہ السلام سے نکاح اندر
حضرت خدیجہ آ گیا اللہ نے 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے حضرت خدیجہ دے بدن اندروں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی 4 بیٹیاں اللہ نے عطا کیتیا ہر بیٹی عظمت والی ہے میرے نبی دی ہر بیٹی میرے نبی دی شان والی ہے ساریاں دا شان اپنی اپنی جگہ دے ہے ساریاں دا مقام اپنی اپنی جگہ دے ہے ساریاں دی عظمت اپنی اپنی جگہ دے ہے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے 2 بیٹے عطا کیتے نے نبی پاک نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے بدن اندر اللہ رب العالمین نے ان سیدہ خدیجہ نو اہل بیت اندر شامل کر لئے نبی پاک علیہ السلام نل وفا کرن والی خدیجہ نبی نل پیار کرن والی خدیجہ نبی دا قدم قدم تے ساتھ دین والی خدیجہ قدم قدم تے نبی پاک نل وفا کرن والی خدیجہ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے بیٹیاں بھی دیتیاں نے بیٹے بھی دیتے نے بیٹے فوت ہو گئے بیٹیاں بچ گئیاں ہر بیٹی نل میرے نبی نے محبت کی دیئے شفقت کی دیئے پیار کی دیئے تاکہ نبی پاک علیہ السلام وقت گزردہ گیا نبی پاک دن پر 40 سال سے پہنچ گئی ہے نبی پاک علیہ السلام نبوت ملن تو پہلے اس طرح غار ہرا دے اندر اس طرح کچھ ستو اور کھجوراں لے کر کے نبی پاک غار ہرا اندر جا کے اللہ دی عبادت کیتا کرتے سر اللہ دی عبادت اندر کئی دن نبی پاک غار نہیں آتے سر عبادت اندر گزار دیتے سر غار ہرا دی پہاڑی کا سفر بڑا اونچائی ایک عورت واسطے چڑھنا اس طرح آسان کم نہیں ہے سیدہ خدیجہ اس دور اندر نبی پاک دے واسطے کھانا تیار کر کے غار ہرا دے اندر لے جایا کرتی سر وفادار بیوی نبی پاک دی سیدہ خدیجہ نبی پاک دی غمخوار بیوی سیدہ خدیجہ میرے نبی واسطے کھانا بنا کے لے جایا کرتی سر نبی پاک علیہ السلام نکاح ہو گیا ایک اور بات دسنا چاہتا نبی پاک علیہ السلام کا نکاح ہویا پہلی رات دے نبی پاک علیہ السلام سیدہ خدیجہ دے خیر میں اندر داخل ہوئے فرمایا خدیجہ پتہ نہیں اپنا نکاح ہوئے کہ نہ ہوئے پتہ نہیں اپنا نکاح ہو سکے یا نہ ہو سکے سیدہ خدیجہ فرمانی نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کمیں دیاں گلہ کرتے ہو کمیں دیاں گلہ پہ کرتے ہو میں تے تھوانو مانگ کے لے آئے تسی تے آلہ انسان ہو تسی تے عظمت والے ہو تھوڑی تے شان بڑی ہے تھوڑا تے مقام بڑے کمیں دیاں گلہ پہ کرتے ہو فرمایا خدیجہ تو بڑی مالدار عورت ہے بڑا تیرے کو روپیہ پیسے بڑا تیرے کو مال ہے بڑا تیرے کو بڑے تیرے کو دولتاں دے انبار نے کی پتہ تو میرے گھر اندر گزارا کر سکے یا نہ کر سکے حضرت خدیجہ فرمانی نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کیوں پریشان ہوتے ہو تسی سمجھتے ہو خدیجہ مال پیچھے تھوڑا کو چھڑ دے گی تسی قوان کی دے پھرتے ہو خدیجہ مال پیچھے تھوڑے تو وکری ہو جائے گی خدیجہ مال پیچھے تھوڑے تو دور ہو جائے گی چاہنا آج تو بعد سارا مال جو خدیجہ دے میں تھوڑا دے دیتا ہے سارا مال جو خدیجہ دسی آج تو بعد میں محمد رسول اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سارا مال حضرت خدیجہ دے لیا نبی پاک علیہ السلام نے سارا مال دے دیتا گیا اور نبی پاک علیہ سارا مال اللہ دے راستے پر خرچ کر دیتا اللہ رب العالمین قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نبی پاک علیہ السلام تے پہلی
بڑی غار ہرا اندر آقا علیہ السلام تے پہلی وحی اتری ہے غار ہرا اندر جبریل آئے نے میرے نبی کو آپ کر کے نبی پاک علیہ السلام کو کہتے ہیں اقرا پڑھنا پڑھ اے محمد اقرا پڑھ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ما انا بقاری میں تے پڑھے ہوئے نہیں میں کیویں پڑھا میں پڑھنا نہیں جانتا میں پڑھ نہیں سکتا معلوم ہے جندہ جویں وحی لکھی ہوئی سی نبی پاک پڑھن تو انکار کر دیتا میں نہیں پڑھ سکتا میں پڑھیا ہویا نہیں نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ جبریل نے ہی جملے بولنے نے اقرا پڑھنا نبی پاک نے پھر وہی جملے بولنے ما انا بقاری میں تے پڑھیا نہیں میں کیویں پڑھا جبریل نے نبی پاک کو اپنے سینے سے نال لگایا کافی زور دی زبان تو بعد نبی پاک نے پھر حکم دیتا ہے نہ پھر کہنا اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق نبی پاک کو کہہ پڑھو نا اپنے رب دے نام دے نام پڑھا نبی پاک نے اللہ دے نام دے نام پڑھنا شروع کر دیتا پہلی وحی اتری ہے نبی پاک جلدی دے نال گھر اندر دوڑے نے گھر پہنچے نے فرمایا ہے میری پیاری خدیجہ میں چادر دے دینا چادر دے دے میں ڈر لگدا پیا ہے میں بڑا پریشان ہاں میں بڑا ڈر لگدا ہے انج لگدا ہے میں بچ نہیں سکا گا انج لگدا ہے جو میری زندگی ختم ہونے والی ہے انج لگدا ہے جو میری زندگی وفا نہیں کرے گی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کیوں پریشان ہوتے پہلے کیوں غم زدہ ہوتے پہلے کیوں تسی پریشان ہوتے پہلے تسی دلوں کا اچھا سلوک کر دے جے تسی دلوں کا بوجھ اٹھان دے جے تسی دلوں کا مدد کر دے جے تسی دے غریباں دے ساتھ دے ہاتھ رکھ دے جے تسی دے غریباں دا سہارا بن دے جے تسی غریباں دا وفا کر دے جے تسی غریباں دا خیال رکھ دے جے تسی بڑا بڑھیاں دا تسی احترام کرنے والے جے نبی پاک دیاں تعریفاں بیان کیتیاں نے نبی پاک دیاں اچھائیاں بیان کیتیاں نے نبی پاک دیاں تعریفاں کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلے دے رہی ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نبی پاک نے حوصلے دے رہی ہیں فرمایا تسی دے غریباں دی مدد کر دے جے تسی دے غریباں دا خیال کر دے جے تسی کیویں ضائع ہو سکدے جے تسی تے عظیم انسان میں خدیجہ دا یقین ہے کائنات دا رب تھانوں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا تھانوں اللہ عظمت عطا کرے گا کائنات دا رب تھانوں ضائع نہیں کرے گا تھانوں عظمت عطا کرے گا کائنات دا رب تھانوں عظمت عطا کرے گا تسی لوکاں دے بارے اندر سوچ دے ہو تسی اپنے بارے اندر نہیں سوچ لے تسی لوکاں دا خیال کرتے ہو تسی لوکاں دے بارے اندر سوچنے والے ہو تسی لوکاں دا خیال کرنے والے ہو تسی لوکاں دا محبت کرنے والے ہو تسی لوکاں دا شفقت کرنے والے ہو تسی بزرگاں دی عزت کرنے والے بچیاں دا پیار کرنے والے ہو کائنات دا رب تھانوں ضائع نہیں کرے گا ایک خدیجہ دے رہی نے حوصلے میرے نبی نبی پاک دی وفادار بیوی خدیجہ جنہی نبی پاک علیہ السلام سے مشکل اندر نبی پاک کو حوصلے دے رہے نبی پاک دا سہارا بن رہی نے نبی پاک دا وفا دا حق ادا کر رہی نے نبی پاک علیہ السلام سے وفا کر رہی نے سجدہ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا ہے سیدہ خدیجہ اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی تھی تے نبی پاک دی
بیوی سیدہ خدیجہ ام المومنین بن گئیاں نے، مسلمانہ دی ماں بن گئیاں نے، مسلمانہ دی ماں بن گئی خدیجہ، اتنی عظمت مل گئی نبی پاک دی بیوی سیدہ خدیجہ کو۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا، اللہ فرما دے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ اے دنیا کائنات دے اندر زندگی گزارن والے ہو، اپنی ماں تے بڑی عزت کرنے، اپنی ماں تے بڑا دفاع کرنے، تینوں کوئی ماں دی گال کر دے تو مارن تک جانے، تینوں کوئی ماں دی گال کر دے انہی زندگی لین تک جانے، انہوں معاف نہیں کرنے، انہوں بدلے لین دیا کوششاں کرنے۔ جے کائنات دے رب نبی پاک علیہ السلام نے خدیجہ جیسی بیوی عطا کرے، ام المومنین خدیجہ، جب خدیجہ جیسی سادی عظیم ماں کوئی گال کر دیتے تو کیوں خاموش رہنے؟ کیوں جب میرے نبی دیا بیویاں دا انکار کیتا جاتا ہے تیری زبان خاموش کیوں رہتی ہے؟ میرے نبی دی بیوی خدیجہ اتنی عظمت والی ہے، اتنی شان والی ہے، اتنی مقام والی ہے۔ اللہ کا اللہ کے دین فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ کائنات لوگ اپنا دفاع بات اندر کرنا ہے، اپنی جان کا دفاع بات اندر کرنا ہے، اپنے مال کا دفاع بات اندر کرنا ہے، اپنی اولاد کا دفاع بات اندر کرنا ہے، اپنے دولت کا دفاع بات اندر کرنا ہے، اپنے کاروبار کا دفاع بات اندر کرنا ہے، اپنے والدین کا دفاع بات اندر کرنا ہے، اپنے بیٹیاں کا دفاع بات اندر کرنا ہے، اپنی بیویاں کا دفاع بات اندر کرنا ہے، اپنے رشتہ داراں کا دفاع بات اندر کرنا ہے۔ اگر کوئی میرے نبی دی صاحب سے توبہ کرے، کوئی میرے نبی نو گالی کرے، کوئی میرے نبی دیا بیویاں دے انگلی چکے گا، کوئی میرے نبی دے سیدہ خدیجہ دے انگلی چکے گا، کوئی میرے نبی دے اما عائشہ دے انگلی چکے گا، دیگر بیویاں دے انگلی چکے گا، اپنی واری تے مارے خاموش رہ جائے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں دے مارے اندر نکلن والے جملے دے خاموش نہیں تو رہ سکتا۔ تو ایماندار ہو تو مرے گا جلو تو اپنے جہاں جانو ود کے محمد رسول اللہ کا پیار کرے گا۔ تو ایماندار ہو تو بنے گا جب تیرے دل اندر درد ہوئے گا، کوئی نبی دیا بیٹیاں میں گل کرے گا، تیرے دل اندر درد ہوئے گا، کوئی نبی دی بیٹیاں میں گل کرے گا، تیرے دل اندر احساس ہوئے گا، تو ایماندار بنے گا۔ لاکھ تو ایماندار ہوتے دعوے کر، میں نہیں تینوں ایماندار بنتا کہ فرانس نے میرے نبی نے توہین کی جا، تو اپنے کماں کر لگیا رہے، اپنے کاروبار کر لگیا رہے، اپنی زمینات کر لگیا رہے، کہ میرے نبی دیا بیٹیاں نے انکار کی جائے، بیوی دیا سکریتا کے بیٹھے، میرے نبی دیا بیویاں بھی توہین کی جائے، میں تینوں کیوں ایماندار بن لوا؟ جی تیرے اندر اتنی غیرت موجود رہے تو نبی دیا بیٹیاں کا دفاع کر، تو نبی دیا بیویاں کا دفاع نہ کر سکے تو کیوں ایماندار ہو سکے؟ اللہ فرماتے ہیں نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ ساتھیاں جانا کسے کافریاں نہیں اگر یہ جان محمد رسول اللہ تو قربان نہیں ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے اہل بیت نے عظمت والی ہستیاں، اہل بیت نے مقام والی ہستیاں، شان والی ہستیاں نے جنہاں دے بارے میں اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اہل بیت دی عظمت بیان کر رہا ہے، میرے نبی دیاں بیٹیاں دی عظمت، میرے نبی دیاں بیویاں، میرے نبی دے نال جڑ جان والے۔ تاں میں کہنا چاہنا زہرا رسول دی بیٹی ہے، زہرا رسول
بیٹی اے شجرہ اکو کردائے اس گل تو منکر سردائے اس گل تو منکر سردائے زہرا رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی زہرا رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی اے شجرہ اکو کردائے اس گل تو منکر سردائے اس گل تو منکر سردائے تینو دساں میں آقا دیاں دھیاں دا تینو دساں میں آقا دیاں دھیاں دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا اے دھیاں پاک رسول دیاں اے دھیاں پاک رسول دیاں ان بہنا پاک بطول دیاں اے دھیاں پاک رسول دیاں ان بہنا پاک بطول دیاں اے گلشن مدنی سرور دائے اس گل تو منکر سردائے اس گل تو منکر سردائے ہند پتر جو زہرا دے ہند پتر جو زہرا دے ہے درد نشانی ہند پتر جو زہرا دے ہے درد نشانی اماں عائشہ لوگو حسنین دلانی ہے اماں عائشہ لوگو حسنین دلانی ہے رتبہ خدیجہ دا جتنا ہے رتبہ خدیجہ دا جتنا تو من عائشہ لو اتنا ہے رتبہ خدیجہ دا جتنا تو من عائشہ لو اتنا اے رولا سارا سردائے اس گل تو منکر سردائے اس گل تو منکر سردائے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ رب العالمین نے اہل بیت رو پاک کر دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے غم خار بیوی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے عظمت عطا فرمائیاں نے شان عطا فرمائیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے غم خار بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا لے میں نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن گل کر دیتے میں کہ اللہ نے نبی جی توانو اللہ نے بڑیاں نوجوان بیویاں عطا کی دیا نے بڑیاں خوبصورت بیویاں عطا کی دیا نے پر تسی اس بوڑی عورت خدیجہ نو یاد کرتے رہندے تسی اس بوڑی عورت خدیجہ دے گیت گاندے رہندے اللہ دے نبی جی تسی کیوں خدیجہ کرتے رہندے نبی پاک فرماتے نے عائشہ کیوں مینوں خدیجہ دے بارے اندر پریشان کرتیاں نے کیوں مینوں خدیجہ دے بارے اندر دکھ دیندیاں نے تھانوں کی پتہ چلو سارا مکہ میرا دشمن سی سارا مکہ مینوں زخم دیندا سی سارا مکہ مینوں مارن دے تلیا سی لوگ مینوں گھٹے مار دے سن پتھر مار دے سن گالیاں نکال دے سن میں گھر اندر آندا سی تے گھر اندر خدیجہ مینوں پٹیاں کردی سی میں گھر اندر آندا سی خدیجہ مینوں حوصلے دیندی سی میں گھر اندر آندا سی خدیجہ میرے نال وفا کرتی سی خدیجہ نے بڑے اوکھے دن بھی ویکھے نے خدیجہ نے بڑے بڑے مشکل دن بھی ویکھے نے خدیجہ جندے سونے دیا جندے خیمے دیا ڈوریاں سونے نال بجدیاں سن او خدیجہ میرے نال شیب ابی طالب دی گاٹی اندر 2 سال تک درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کرتی رہی ہے تو اس خدیجہ نو کیویں گل کر رہی ہے شاہ او خدیجہ تے بڑی عظیم عورت سی خدیجہ تے بڑی شان والی عورت سی خدیجہ بڑی مقام والی عورت سی حتیٰ کہ نبی پاک نے بھی پھر وفا دا حق ادا کر دیتا نبی پاک نے بھی وفا دا حق
ادا کی تسی اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئیاں نے نبی پاک علیہ السلام قربانی دا گوشت تقسیم کرن دیواری آندے یا عام دن اندر نبی پاک جانور ذبح کرتے سر نبی پاک فرماندے سر کیا ہونا میری خدیجہ دیا سہیلیاں بندو ابتدا کرونا میری خدیجہ دیا سہیلیاں نو پہلے گوشت پہنچا کر گیا نبی پاک دیا وفاوسم سیدہ خدیجہ در سیدہ خدیجہ دی عظمت پڑی ہے شان پڑی ہے مقام پڑا ہے بڑی عظمت والی عورت سے خدیجہ بڑی شان والی عورت سے میرے نبی دی غم خار بیوی خدیجہ دعائی تھے اللہ بالعالمین دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه اپنی جاننا نلواد کے اگر کسی ڈال سے محبت کرنی ہے وفا کرنی ہے وہ نبی ہے یہ نبی بھی اہل بیت ہے اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنے عمل بھی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما يستوي